ٹھیک ہے. اور یہ ہے بیٹل آف احد کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. غزوہ احد واز فورٹ ان 3 AH. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں لڑی گئی. ٹھیک ہے. اب 3 ہجری میں جب یہ لڑی گئی تو اب جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، 2 ہجری کو کون سی جنگیں لڑی گئی ہیں؟ وہ لڑی گئی ہے بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو ریویژن بھی ہوتا رہے، اور جو لوگ ہمیں ابھی جنہوں نے آج ہی کے لیکچر میں ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو پتہ چل سکے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا چیز کور کی تھی. تو بیٹل آف احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوتی ہے، اور بیٹل آف بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اب سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ بہت سے ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے، ان دا بیٹل آف احد پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم پلیز ریسائٹ درود پاک. کیونکہ آج کے لیکچر میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا نام ہے اس کو کافی دفعہ رپیٹ کرنے والے ہیں، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں، ٹھیک ہے، اس پر ہمیں درود پڑھنا ہے، لازم ہے ہم پر درود پڑھنا. ٹھیک ہے. ان دا بیٹل آف احد پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم سلیکٹڈ 50 اسکلفل آرچرز. آرچرز کہتے ہیں تیر انداز. ٹھیک ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ تیر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 اسکلفل آرچرز کو کھڑا کیا ٹو اسٹے آن اے ماؤنٹین سائڈ، یعنی ماؤنٹین کی سائڈ پر 50 ایسے اسکلفل آرچرز تھے، تیر انداز سے ان کو کھڑا کیا گیا تاکہ وہ دشمن کو دیکھ سکیں اور دشمن پر گہری نظر رکھ سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو گراؤنڈ بالکل جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور گراؤنڈ سے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے. تو 50 اسکلفل آرچرز تو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ماؤنٹین کی سائڈ پر کھڑے ہو جائیں اور کڑی نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بیٹل آف احد میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. اب اس کے حوالے سے اب اس جبل کے نام سے، یعنی ماؤنٹین کا بھی نام پوچھا جاتا ہے. جبل الرما آلسو نون ایز جبل العین. جبل العین بھی اس کو کہا جاتا ہے. از اے اسمال ماؤنٹین لوکیٹڈ نیئر جبل احد where Muslim archers were positioned during the battle of Uhud. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جو احد ہے یہ کیا ہے؟ احد ایک ہل کا نام ہے جس کو ہم ماؤنٹین بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چل کر یہ پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے. اب جس طرح جو بدر کا مقام تھا وہ ایک ٹاؤن تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب احد کا نام آتا ہے تو احد کیا ہے؟ اصل میں احد جو ہے وہ ایک ہل تھا، ماؤنٹین تھا. ٹھیک ہے. تو جبل عین از اے اسمال ماؤنٹین لوکیٹڈ نیئر جبل احد ویئر مسلم آرچرز ور پوزیشن ڈیورنگ دا بیٹل آف احد. ٹھیک ہے. 50 اسکلفل آرچرز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، اور وہ اس پہاڑ کا کیا نام تھا؟ وہ جبل عین کا پہاڑ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. احد از لوکیٹڈ نیئر مدینہ. اب یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مدینہ سے قریب تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کتنا قریب تھا؟ یہ 3 مائلز اوے فرام مدینہ، یعنی اس کا جو راستہ تھا، اس کا جو ڈسٹنس تھا مدینے سے وہ کتنا تھا؟ 3 مائلز تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھا جاتا ہے. اس کے حوالے سے احد از دی نارتھ فرام مدینہ، یعنی نارتھ میں جو ہے اس کا مدینے کے نارتھ میں یہ موجود تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنو نذیر بھی کہاں، یعنی نذیر ڈی کا جو وائس ہے یہ زے کا وائس نکالتا ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ عربک ورڈز میں آپ کو اس طرح سے ملتا ہے. بنو نذیر جیوز ٹرائب تھا. یہ بنو نذیر جو تھا یہ کون سا ٹرائب تھا؟ جیوز ٹرائب تھا. ٹھیک ہے. ڈسپلیس فرام مدینہ آفٹر بیٹل آف احد. ٹھیک ہے. بیٹل آف احد کے بعد ان کو مدینہ سے ڈسپلیس کر دیا گیا، اور ریزن کیا تھا وہ بھی پڑھا دیتا ہوں آپ کو. دا بنو نذیر ور جیوش عرب ٹرائب who lived in northern Arabia until 7th century at the oasis of Medina. The tribe refused to convert to Islam as Muhammad had ordered and were expelled from Medina as a result. تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں مصعب بن عمیر صحابی فیس فیچرز فار سملر ٹو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان دا بیٹل آف احد. بیٹل آف احد کے اندر جو ہمارے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مصعب بن عمیر، ان کے جو فیچرز تھے، ان کے جو فیس فیچرز تھے وہ کس سے ملتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے بیٹل آف احد میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد احد از 3 مائلز اوے فرام مدینہ. یہ قصہ کہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ جو احد ہے وہ ایک پہاڑ ہے. احد کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ احد ایک پہاڑ ہے جو کہ 3 مائلز اوے فرام مدینہ، یعنی 3 مائلز جو ہے وہ مدینہ سے دور ہے، یعنی اس کا ڈسٹنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टीथ्स ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। तो बैटल ऑफ ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपने याद रखना है। तो बैटल ऑफ ओहद में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो दांत थे वो बड़ी बुरी तरह यानी उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। द डॉटर ऑफ उतबा हिंदा वॉज हु अकम्पनीड द आर्मी ऑफ पैगन्स। अब पैगन्स कहते हैं, पैगन्स को मैं आपको क्लियर कर दूँ, पैगन्स जो होते हैं यानी जिसका मज़हब जो है वो आपका नहीं होता, यानी एनिमीज़ आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, इन द बैटल ऑफ ओहद। ठीक है, द डॉटर ऑफ उतबा हिंदा उसका नाम था, वॉज अकम्पनीड द आर्मी ऑफ पैगन्स, एनिमीज़ के साथ थी बैटल ऑफ ओहद के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन द बैटल ऑफ ओहद मुस्लिम्स लेडीज़ प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द मुस्लिम फाइटर्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यूज़ में या बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, और पूछा जाता है वो कौन सी जंग थी जिसमें मुस्लिम मोमिन ने फ़र्स्ट एड की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अदा की। तो एक दोनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि जंग ओहद वो जंग थी जिसमें मुस्लिम लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, एक क्वेश्चन बन गया है आपका यहाँ से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें मुस्लिम लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया, क्या किया उन्होंने, यानी फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की मुस्लिम फ़ाइटर्स को। तो ठीक है, वो जंगे ओहद है। ठीक है, यहाँ से देखें 3 से 4 क्वेश्चंस मैं आपके कवर करवा देता हूँ हर एक पॉइंट के अंदर, तो आप इसको ध्यान से सुना करें। उसके बाद 70 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। तो जंगे ओहद के अंदर तकरीबन 70 मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हज़रत ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द लीडर ऑफ तीर अंदाज दस्ता। अब ये तीर अंदाज दस्ता कौन सा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, जो कि जबले एनैन पर खड़ा था, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि 50 आर्चर्स जो हैं, 50 जो तीर कमान हैं वो कहाँ पर खड़े हो जाएं, पहाड़ की साइड पर खड़े हो जाएं और क्या करें, यानी दुश्मन पर नज़र रखें। तो उसके जो लीडर जो थे वो हज़रत ज़ैद बिन साबित थे। ठीक है, एट जबले एनैन इन द बैटल ऑफ ओहद। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, द ओहद इज़ अ हिल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ओहद जो है वो एक पहाड़ था। ठीक है इवन अभी भी। ठीक है, इन द बैटल ऑफ ओहद मुस्लिम सफ़र्ड हैवी लॉसेस। अब ये हैवी लॉसेस क्यों हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी बता देता हूँ, ताकि पस मंज़र से ये होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, बैटल ऑफ ओहद में मुसलमानों को हैवी लॉस हुआ, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह दें पाकिस्तान ये जंग जो है, ये गज़वा जो है, ये हार गया था। ठीक है, हार गया था। उसकी वजह क्या थी? अब हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी हुए, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए तो वहाँ पर जो सहाबा इकराम मौजूद थे उन्होंने ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहादत उनकी शहादत हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मुसलमानों का जो लश्कर था, ठीक है, अब लश्कर, जब आपको पता है कि किसी भी जंग में आप देख लें, जब पता चल जाता है कि उनका कमांडर जो है या जो सिपा सालार है वो जान की बाजी हार गया है, मैं किसी भी जंग की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली गज़वा की बात नहीं कर रहा, किसी भी जंग के अंदर जब कमांडर की कोई जो है वो शहादत हो जाती है, जो लश्कर होता है उनके जो हौसले हैं वो पस्त पड़ जाते हैं। ठीक है, और जब पस्त पड़ जाते हैं तो दुश्मन जो है वो आप पर गालिब होता है और बड़ी बुरी तरह आपको शिकस्त देता है। तो इस जंग के अंदर, जंग ओहद के अंदर भी मुसलमानों को शिकस्त होने की वजह ये थी कि एक र्यूमर होता है, या एक या कह लें एक शक होता है, या एक आप कह लें कि गलत फहमी होती है, उसकी बुनियाद पर जब मुसलमानों का हौसला जो है वो कमज़ोर पड़ गया, जब उन्होंने ये सुना कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है, तो उसके बाद जो है वो सहाबा थे उनका मोराल डाउन हो गया, और इसकी वजह से दुश्मन ने उन पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है वो बहुत हैवी लॉसेस हुए, और जिसकी बुनियाद पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जंगे ओहद के अंदर मुसलमानों को। ठीक है, इन द बैटल ऑफ ओहद 3000 पेगन्स, यानी 3000 जो है वो दुश्मनों का लश्कर जो है वो मौजूद था, यानी उनकी जो तादाद थी वो 3000 थी। इसके मुकाबले में मुसलमान फ़ाइटर्स यानी मुसलमान जो जंगजू थे उनकी तादाद कितनी थी? उनकी तादाद तकरीबन 1000 थी।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ وہ تھی 1000. ٹھیک ہے، یہ نمبرز آپ یاد رکھا کریں، یہ نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ نمبرز میں بتا رہا ہوں جنگ بدر کے. ٹھیک ہے، جنگ بدر کو ہم بڑے ڈیٹیل انداز سے پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں، لیکچر نمبر 8، جو کہ آپ پلے لسٹ میں جا کے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں. تو مسلمانوں کی جنگ بدر میں تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. اور احد کے اندر جو دشمن تھے ان کی تعداد تھی 3000، اور مسلمانوں کی تعداد تھی 1000. تو دشمن ہمیشہ ہم سے جو ہے وہ بھاری یعنی زیادہ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر یعنی صحابہ اکرام کے اندر جو ولولہ جو تھا، اسلام کا ولولہ تھا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو جنون اور ولولہ تھا، وہ قابل دید تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کم ہونے کے باوجود جو ہے حوصلہ رکھا اور جو ہے وہ دشمن کو شکست دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. اچھا، ان دا بیٹل آف احد، ابو سفیان، اب جو کہ ابو سفیان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ابو سفیان جو ہے اس وقت کیا تھے؟ کافر تھے. ٹھیک ہے، اس وقت کافر تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، لیٹر آن جب فتح مکہ ہوتا ہے تو حضرت ابو سفیان جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب، کیونکہ جب 8 ہجری کا فتح مکہ ہوا، یہ بھی میں آگے چل کر جب لیکچر ہمارا آئے گا فیوچر میں اس میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان اس وقت تک یعنی جنگ احد جب ہوئی ہے اس وقت تک کافر تھے. ٹھیک ہے، واز دا کمانڈر ان چیف آف انفیڈلس کہتے ہیں اینیمیز کو. ٹھیک ہے، تو جنگ احد کے اندر جو کمانڈ تھی دشمنوں کی، وہ کس کے پاس تھی؟ وہ ابو سفیان کے پاس تھی. ٹھیک ہے، ابو سفیان کے پاس تھی. اور اگر ہم یہیں پر بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ریویژن بھی کر لیتے ہیں، اگر ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کے اندر دشمنوں کی کمانڈ جو ہے، انفیڈلس کی کمانڈ جو ہے وہ کس کے پاس تھی؟ وہ ابو جہل کے پاس تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ دیکھیں جس طرح ہم یہ ریوائز کر رہے ہیں، اس طرح کا ریوائز آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرائے گا. یہ صرف اور صرف ہمارا یوٹیوب چینل ہے کہ جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے پرووائڈ کر رہا ہے اس طرح کی انفارمیشن جو آپ تھاؤزنڈس آف روپیز جو ہے وہ پے کر پڑھ رہے ہیں دوستوں سے. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ہم فری آف کاسٹ آپ لوگوں تک یہ جو اپنا ایک یہ لیکچر ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو سکے، آپ ٹیسٹ پاس کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم بغیر دیر کی آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. اچھا، حکام واز دی گرینڈ ڈاٹر آف ابو جہل. تو حکام جو تھی وہ کون تھی؟ گرینڈ ڈاٹر تھی ابو جہل کی. ٹھیک ہے، اب 1000 مسلم پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل آف احد. آلریڈی میں آپ کو جو ہے بڑے ڈیپلی بتا چکا ہوں کہ کتنے مسلمانوں کی تعداد تھی جنگ احد کے اندر، اور ساتھ ساتھ آپ کو بدر کے حوالے سے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارٹرڈ ان دا بیٹل آف احد. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے بہت نڈر مجاہد تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا بیٹل آف احد کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانگ ٹو قریش. اب اسی طرح جس طرح ابو سفیان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی پہلے کفار کے ساتھ تھے، یعنی کفار کی جنگ میں تھے، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی جنگیں لڑی. اور یہ وہ واحد لیڈر ہیں دنیا کے، یہ یاد رکھ لیے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں، جب یہ کفار کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، یہ ان کا کارنامہ ہے. اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، یعنی جب وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے بھی کوئی جنگ نہیں ہاری. آج بھی جتنی بھی آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر آپ کو وار اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وار اسٹڈیز ویسٹ کے اندر یعنی امریکہ ہو گیا، آپ کا یورپ ہو گیا، وار اسٹڈیز میں جو ٹیکٹکس ہیں یا کوئی اسٹریٹجیز ہیں وہ کس کی پڑھائی جاتی ہیں؟ وہ خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز جو ہیں، جو انہوں نے جنگوں میں جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا، تو وہ پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے ایک کمانڈر تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جو ہے جنگ نہیں ہاری. ٹھیک ہے،
اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں عبداللہ بن ابی کیا تھے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافق تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اور منافق کون ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو وہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا, ٹھیک ہے, بظاہر تو آپ کو وہ لگے گا وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, پرہیزگار بھی ہے, لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ چور ہوتا ہے, اور وہ پس پشت جو ہے کیا کرتا ہے, مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ جال بچھاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو ہم منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باہر سے مسلمان اور اندر سے اس کے اندر منافقت ہوتی ہے. اور آج بھی ہم جب کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کبھی کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بڑا منافق بندہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو منافق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ہو, بظاہر کچھ اور نظر آئے گا, لیکن پس پشت جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں بیٹل آف ریجی کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن, کیونکہ بہت کم ڈسکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ریجی جو بیٹل آف ریجی ہے یہ ہوئی کیوں تھی. اب ہوا یہ, اب بیٹل آف احد کے اندر, اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے پہلے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بیٹل آف ریجی ہوئی کیوں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لیکچرز کے دوران یہ چیزیں سنیں اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں. اب جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت بری شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی شکست کا سامنا ہوا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو مکنز ہیں یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں جو کہ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس شکست کے بعد مسلمان کیا ہے, کمزور پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, کمزور اس معنوں میں کمزور پڑ گیا ہے کہ اب جو ہے ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ لڑ سکیں, کیونکہ مسلمانوں کو آپ کو میں بتا چکا ہوں جنگ احد میں ہیوی لاسز ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لاسز ہوئے کیوں تھے اور مسلمان یہ جنگ ہارا کیوں تھا, تو میں آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے. تو اس کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ اب مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں تو اب ان پر حملہ کیا جائے, اس حملے کو یعنی بیٹل آف ریجی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے بیٹل آف ریجی کس ہجری میں ہوئی, اور جنگ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب بیٹل آف ریجی جو ہے وہ 4 ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی فوراً بعد, یعنی مکہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے بڑی بری طرح شکست دی ہے, تو اب کیا ہے, یعنی اب مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو شکست دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے, میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو یہ فار دا لانگ ٹرم یہ چیزیں یاد رہیں. ٹھیک ہے, اب دا بیٹل آف ریجی ٹک پلیس ان 4th ہجری. ٹھیک ہے, 4th ہجری یا 626 AD. اب اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا, 4th ہجری کے ساتھ ساتھ یہ جو ایئرز ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں, جو AD والے ایئرز ہیں. یہ کیسے یاد ہو سکتے ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی دیکھیں 4th ہجری کیا بن رہا ہے, 626 AD بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے 6. اچھا, تو یہ پیریڈز جو ہیں آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ بیٹل آف ریجی ٹک پلیس ان 4th ہجری 626 AH. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آفٹر دا بیٹل آف احد سم عرب ٹرائبس تھاٹ that Muslim became weak due to their defeat in the battle. They started to have some movements and acts against Medina, the center of Islam. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب انہوں نے سوچا کہ اب بڑی ہیوی شکست دی ہے ہم نے بیٹل آف احد کے اندر مسلمانوں کو, تو اب یہی وقت ہے کہ ان کو کمزور ہیں ہوئے ہیں اور ان کو اب شکست دی جا سکتی ہے, تو ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے یہ بہت کم ذکر ہوتا ہے بیٹل آف ریجی کا. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھنے لگے ہیں بیٹل آف خندق. ٹھیک ہے, بیٹل آف خندق کو آپ بیٹل آف احزاب بھی کہہ سکتے ہیں. اور احزاب آپ جانتے ہیں سورہ احزاب قرآن پاک میں ایک سورت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہ پوچھا جا سکتا ہے, بیٹل آف احزاب کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بیٹل آف ٹرنچ بھی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹل آف ٹرنچ بھی اس کو بولتے ہیں. تو اس جنگ کے کتنے نام ہوئے, اس بیٹل کے کتنے نام ہوئے, اس بیٹل کے 3 نام ہوئے. پہلا بیٹل آف خندق, دوسرا بیٹل آف احزاب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تیسرا کیا ہوا, تیسرا جو ہم نے نام دیا ہے اس کو بیٹل آف ٹرنچ. بیٹل آف ٹرنچ. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو غور سے آپ نے سننا ہے. جو بھی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, دا بیٹل آف خندق ٹک پلیس ان 5th ہجری 627 AD. ٹھیک ہے,
یہ تاریخ یاد رکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو تاریخیں ہیں اسلام کی بیٹلز کی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دا بیٹل آف خندق از آلسو نون ایز بیٹل آف احزاب، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو 3 نام سے جو ہے اس جنگ کو آپ سنیں گے، ٹھیک ہے، آنے والے ایگزامز میں ایگزامنر آپ سے پوچھ سکتا ہے، بیٹل آف خندق بھی بولیں گے اس کو، بیٹل آف احزاب بھی بولیں گے، اور بیٹل آف ٹرنچ بھی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نام جو ہیں اس جنگ کے آپ سنیں گے، ڈفرینٹ ایگزامنرز ڈفرینٹ نام سے اس کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں اور کیا چیز اس میں موجود ہے امپورٹنٹلی جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ سلمان الفارسی، یہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو دی سجیشن، یعنی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ڈگ آف ٹرنچ یعنی ایک جو سجیشن تھی وہ کس نے دی تھی، تو سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سجیشن دی تھی کہ ہم ایک ٹرنچ کھود دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اراؤنڈ دا سٹی آف مدینہ ایٹ دا ٹائم آف بیٹل آف خندق، تاکہ جو لوگ ہیں جو ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، جو دشمن حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ٹھیک ہے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سجیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خدمت رکھی کہ ہم ایک ٹرنچ کھودتے ہیں اراؤنڈ دا سٹی آف مدینہ، تاکہ جو دشمن ہے وہ یہاں پر نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب از نیمڈ آفٹر دا بیٹل آف خندق، سورہ احزاب جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہم اپنے ایک ٹاپک ہے ہمارا، کون سا ٹاپک؟ دا قرآن کے حوالے سے ہم آلریڈی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں، اس میں سے جتنے بھی پاسبل ایم سی کیوز ہیں جو آ سکتے ہیں ایگزامس میں وہ بھی ہم کور کروا چکے ہیں آپ کو۔ وہ لیکچر آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر لیکچرز اسلامک اسٹڈیز کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں بغیر دیر کیے۔ دا میننگ آف احزاب از الائز اور گروپس، یعنی میننگ آف احزاب جو سورہ احزاب کی جو معنی ہیں الائز یا گروپس، الائز کہتے ہیں کہ ایک جوڑ یا جھنڈ، ٹھیک ہے، اور گروپس جو ہے اس کو گروپس بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو دا میننگ آف احزاب از الائز اور گروپس، یہ ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے، ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، اس کو غور پہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، دا ڈپلومیٹک ایفرٹس آف نعیم بن مسعود ور سکسیزفل ان دا بیٹل آف خندق، تو جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں نعیم بن مسعود کی وہ کامیاب ہوئیں، اور بیٹل آف خندق کے اندر کہ انہوں نے دونوں پارٹیز کے درمیان صلح کروائی، اور جو جنگ ہے وہ نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑا نقصان اس میں نہیں اٹھانا پڑا دونوں پارٹیز کو، ٹھیک ہے۔ ان دا بیٹل آف خندق اور احزاب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلڈ اے جیو، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر کس کو مارا تھا؟ ایک جیو کو جو ہے اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سے اس وقت جو صحابیاں تھیں وہ کتنی جو ہے وہ دلیر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو صحابیوں کے ساتھ ساتھ صحابیاں جو تھیں انہوں نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا اسلام کی سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ worked along with حضرت محمد پیس بی اپون ہم ٹو ڈگ ایٹ دا ٹرنچ۔ اب یہ تعداد آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ مسلمان صحابہ کی تعداد اس ٹرنچ کو کھودنے میں کتنی تھی، تو اس ٹرنچ کھودنے میں، ٹھیک ہے، یا اس خندق کو کھودنے میں تقریباً 10,000 صحابہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے تقریباً 6 ڈیز کے اندر یہ ٹرنچ جو ہے یہ کھودی تھی۔ آگے میں چل کے بتاؤں گا ابھی اس حوالے سے ایک پوائنٹ ایم سی کیوز میں آپ کے لیے بنایا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ ٹرنچ کتنے دن میں کھودی گئی؟ یہ ٹرنچ جو ہے 6 دنوں میں کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم آرڈر ٹو ڈگ دا ٹرنچ آن دی بارڈر آف سیریا، جو یہ ٹرنچ ہے، یہ جو خندق ہے، یہ کہاں پر کھودی گئی؟ سیریا کا جو بارڈر ہے وہاں پر یہ خندق کھودی گئی، ٹھیک ہے۔ اٹ ٹک 6 days ٹو ڈگ دا میسو ٹرنچ، ٹھیک ہے، یہ جو بڑی سے بڑی جو یہ خندق تھی اس کو کھودنے میں 6 دن لگے مسلمانوں کے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی 10,000، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بنو قریظہ ٹرائب بروک دا ٹریٹی ود دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ان دا بیٹل آف خندق، جو بنو قریظہ تھے ایک ٹرائب تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس کو بریچ کیا، اس کو توڑا تھا جنگ خندق کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان دا بیٹل آف ٹرنچ مینی صلاتس ور مسڈ اینڈ آفرڈ لیٹر آن۔ اب جنگ ٹرنچ میں یعنی جنگ خندق میں مسلمانوں کی جو نمازیں تھیں وہ کافی جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی۔ کس وجہ سے قضا ہو گئی تھی؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ڈگ
کھودنے میں مصروف عمل تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ضروری بھی تھا، ٹھیک ہے. دشمن اگر آپ یہ ٹرینچ نہ کھودتے اور دشمن آپ پر غالب آ جاتا تو اس کا نقصان پوری جو مسلمانوں کی ایک آرمی تھی یعنی صحابہ کرام کو اٹھانا پڑتا. تو پھر یہ جو نمازیں ہیں یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ نمازیں ادا کی ہیں، ٹھیک ہے. نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی آپ بستر مرگ پر بھی ہوں، آپ پر نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں وہ نمازیں جو ہیں وہ بعد میں ادا کی گئیں، ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. آفٹر دا بیٹل آف ٹرینچ دا بنو قریظہ اگریڈ to abide by the decision of the men of their own, namely حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس جنگ کے یعنی جنگ کے بعد بنو قریظہ نے وہ جو قانون، وہ جو ٹریٹی تھی اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، ٹھیک ہے. دا ریلیجن آف بنو قریظہ کیا تھا؟ جو ریلیجن تھا بنو قریظہ کا، جو اسٹرائب کا ریلیجن تھا وہ کیا تھا؟ جوڈیزم تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد دا لینتھ اینڈ وڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف دا ٹرینچ آف غزوہ خندق واز 6 miles. اب یہ دیکھیں کتنی میسو، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی میسو یہ جو خندق کھودی گئی تھی اس زمانے میں. یعنی نہ کوئی مشینری موجود تھی، صرف اور صرف آپ کے پاس مین پاور موجود تھا، اور مین پاور کے اندر بھی اتنا حوصلہ کس چیز کا تھا؟ یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کا وہ جو ایک حوصلہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کو معلوم تھی. آج کوئی کھود کے دکھائے مجھے، آج کوئی بھی دنیا کا ایسا مین پاور، اتنی بڑی خندق، اتنا بڑا جو ٹرینچ ہے وہ ود آؤٹ دی ہیلپ آف دا مشینری کوئی بھی نہیں کھود سکتا. یہ مسلمانوں کی ایک جلوہ تھا، مسلمانوں کا ایک طاقت تھی جو اللہ پاک نے ان کو پرووائڈ کی تھی، کہ جس کی اس سے انہوں نے 6 miles 22 feet اینڈ 16 feet جو وڈتھ اینڈ ڈیپتھ جو تھی بڑی خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ یعنی اللہ پاک ساتھ ہونے کا ایک یقین تھا، ٹھیک ہے. ایک طاقت ساتھ ہونے کا یقین تھا، اور جب بھی طاقت ساتھ ہونے کا یقین آپ کے اندر ہوگا تو آپ دنیا کے کسی بھی ایگزام میں پاس ہو سکتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پاسبل بنا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور محنت اپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ان صحابہ کرام کے کیا تھی؟ محنت تھی نا، ایک کی چیز میں لگے ہوئے تھے تو وہ اس پر کامیابی حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی مدد کی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اور میں جب ایک کام کو بڑے سچے دل سے نبھائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سکسیس کتنی ملتی ہے، ٹھیک ہے.